جو اس بچے کی تربیت کا تیسرا پارٹ ہے وہ ہے اس کا نیبرہڈ، اس کا پڑوس، جہاں پر وہ بچہ کھیلتا ہے، جہاں اس بچے کے دوست ہیں، جہاں اس بچے کے ماں باپ کے دوست یار ہیں، آس پڑوس ہے، وہ سوسائٹی ہے، وہ ساری جگہ وہ سوسائٹی، وہ نیبر بھی اس کی تربیت کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی محمد عمران مینگل۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جرنلسٹ عمران مینگل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی معزز، بہت ہی باصلاحیت اور بہت ہی اہم شخصیت موجود ہے، جن کا نام ہے ڈاکٹر سر عرفان صاحب، جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے اور اسی طرح سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت کچھ جاننے والے اور میڈیا ڈسکور بھی ہے، اور اسی طرح معاشرے کے حوالے سے ان میں کافی رسائی حاصل ہے۔ تو آج ہم ان سے معاشرے میں جو اہم مسائل، بنیادی مسائل جو ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ پیش آنے والے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو آج ہمارے رمضان ٹرانسمیشن میں سب سے پہلے سر کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمیں وقت دیا۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ تو میرا فرض ہے۔ جی سر، جزاکم اللہ سر۔ شکریہ آپ کا۔ آپ کیسے سر، خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ سر نئی جنریشن کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے۔ آج ہماری نئی جنریشن کی تربیت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے ٹاپک چھیڑا ہے نا، یہ ٹاپک جو ہے وہ ڈیبیٹیبل ہے۔ جی سر۔ اور اس پہ 2-3 گھنٹے کی ڈیبیٹ بالکل سر ہوتی بھی آ رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اس میں ایک نقص یہاں پر آ جاتا ہے کہ ہر بندہ اس کو اپنے اینگل سے دیکھ کر دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے، اور وہ جو ٹاپک ہے اس کا آؤٹ کم جو آنا چاہیے وہ نہیں آتا۔ بالکل سر۔ تو میں یہاں پر آپ کو ہر پہلو سے اس کے بارے میں بتاؤں گا، کوشش کروں گا کہ بات کو تھوڑا مختصر کروں، لیکن یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے اندر ہم جتنا زیادہ ڈیپلی ان ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہمیں یہ سمجھ آئے گا۔ بالکل سر۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی بچہ جب معاشرے میں پیدا ہوتا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا، تو اس کی تربیت کا جو پہلا حق ہوتا ہے اور جو پہلا کریڈٹ جس کو چاہتا ہے وہ اس کے ماں باپ۔ بالکل سر۔ لیکن صرف ماں باپ ہی اس کی تربیت کے لیے نہیں ہوتے۔ بالکل سر۔ اکثر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے ہمارے کہ اگر کوئی بچہ مس گائیڈ ہو جاتا ہے یا کچھ ایسے معاملات یا کچھ ایسی ایکٹیویٹی میں پڑ جاتا ہے جو اینٹی سوشل ہوتی ہیں یا ایتھکس کے خلاف ہوتی ہیں، تو لوگ ماں باپ پہ انگلیاں اٹھانا شروع کرتے ہیں۔ بالکل سر۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بچے کی تربیت کا جو پہلا کریڈٹ جاتا ہے وہ جاتا ہے ماں باپ کو، لیکن اس کے بعد لائن لگی ہوئی آگے۔ جی سر۔ دوسرا جو حق ہوتا ہے تربیت کے حوالے سے، یا جو دوسرا پارٹ جس کو ملتا ہے، وہ آتا ہے اس کے خاندان والے، جیسے بھائی بہن، دادا دادی، نانا نانی، خالہ چاچی پھپھو۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر جوائنٹ فیملی میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ بچہ اگر کچھ ایکٹیویٹی ایسی کر رہا ہے جو غیر اخلاقی ہے یا شرارت کر رہا ہے یا بدتمیزی کر رہا ہے، تو ماں یا باپ اس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو نانا اس کو منع کر دیتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو میرا لاڈلا ہے۔ دادی ہے وہ اکثر انٹرفیئر کرتی ہے، بعض اوقات پھپھو بگاڑتی ہیں اپنے جو بھتیجے یا بھتیجیاں ہوتی ہیں، خالائیں بعض اوقات سائڈ لیتی ہیں اس بچے کا اور ماں باپ کو کچھ کہنے نہیں دیتی۔ سو دا سیکنڈ کریڈٹ گوز ٹو دا فیملی ممبر آف دیٹ چائلڈ۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز رکھیں گے، یہ بھی ہے حصہ، کیونکہ جب آپ کسی کے اوپر انگلی اٹھائیں گے نا تو پھر آپ کی انگلی ان سب کے اوپر ہونی چاہیے۔ بالکل سر۔ تو جب کوئی بچہ اچھا کام کرتا ہے تو لوگ اپنے اوپر کریڈٹ لے لیتے ہیں، بالکل سر۔ اور جب کوئی بچہ برا کام کرتا ہے تو ڈائریکٹ انگلی اٹھتی ہے ماں باپ کے اوپر۔ تو میں اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو کھول رہا ہوں تاکہ جو ہمارے سامعین ہیں ان کو بھی تھوڑا سمجھ میں آئے اور ہم اس چیز کو بلکہ اس کو غور سے دیکھنا چاہیے۔ بالکل۔ تو پہلا کریڈٹ گیا، پہلا جو پارٹ ہے وہ جا رہا ہے ماں باپ کو، دوسرا جا رہا ہے فیملی ممبر کو۔ ناؤ کم ٹو دا تھرڈ پوائنٹ، جو اس بچے کی تربیت کا تیسرا پارٹ ہے وہ ہے اس کا نیبرہڈ، اس کا پڑوس، جہاں پر وہ بچہ کھیلتا ہے، جہاں اس بچے کے دوست ہیں، جہاں اس بچے کے ماں باپ کے دوست یار ہیں، آس پڑوس ہے، وہ سوسائٹی ہے، وہ ساری جگہ وہ سوسائٹی، وہ نیبر بھی اس کی تربیت کر رہا ہے۔ وہ بچہ پان کھانا کہاں سیکھتا ہے، گٹکا کھانا کہاں سیکھتا ہے، یا بچہ تلاوت کرنا کہاں سیکھتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے کوئی بھی بچہ جب کوئی گالی دیتا ہے معاشرے میں تو لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ نے تمہاری ایسی تربیت کی۔ جی بالکل۔ لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں، کوئی ایسی قوم نہیں کہ جہاں پہ والدین اپنے بچے کو گالی سکھائیں یا اس کو انٹینشنلی اس کو بولیں کہ یار یہ چیز بڑی اچھی ہے، چیز کیا کرو، بلکہ اس کا الٹ ہوتا ہے۔ اب آپ تو گالی دینے سے منع کرتے ہیں، لیکن جب بھی وہ بچہ گالی دے گا تو انگلی کہاں اٹھتی ہے؟ ماں باپ پر انگلی اٹھنی چاہیے، سوسائٹی پہ، اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہے، اس کا جو آس پڑوس ہے، وہاں پہ انگلی اٹھنی چاہیے۔ تو یہ 3 پارٹ ہو گئے۔ چوتھا جو تربیت کا کریڈٹ جاتا ہے وہ کریڈٹ جاتا ہے اس کے مدرسے کو، اس کے اسکول کو، اس کے کالج کو، کہ اسکول کے اندر جو ٹیچرز ہیں، میل ہیں فیمیل ہیں، وہ اس بچے کی کیسی تربیت کر رہے ہیں۔ بالکل سر۔ مدرسے کے اندر جو لوگ ہیں وہ اس بچے کی کیسی تربیت کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے یہ پارٹ ہیں اس بچے کی تربیت کے۔ ٹھیک ہے، ماں باپ اپنا ایک الگ کردار نبھاتے ہیں،
پھر اس کے بھائی بہن، اس کے رشتے دار، اس کے چاچا چاچی، دادا دادی، نانا نانی، یہ الگ کردار نبھاتے ہیں. پھر آ جاتی ہے اس کی سوسائٹی، ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ اپنے کردار نبھاتے ہیں اس کی تربیت میں. اور پھر اس کا اسکول، اس کا مدرسہ، اس کے جو ٹیچرز ہیں، یہ سارے لوگ، یہ سارے مل کر اس بچے کی تربیت کے ذمہ دار. سر آپ کی بات کرتا ہوں، جیسے بچہ باہر گھومتا ہے، معاشرے کے لوگوں سے ملتا ہے، یہ ذمہ داری ماں باپ پر عائد نہیں ہوتی کہ ان کو ان سے روکے، اچھے صحبت میں اس کو لے کر آئے، برے صحبتوں سے اس کو روکے؟ بالکل، بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اس کو ریز کیا. دیکھیں، ماں باپ اس کو روکتے ہیں ہر برے کام سے، بالکل، تو وہ بری سوسائٹی سے بھی روکتے ہیں. بالکل جی. ایسا نہیں ہے کہ بری سوسائٹی سے نہیں روکتے. نہیں کوئی ایسا روکتے. ماں باپ بھی تو اپنے بچے کو بولتا ہو کہ یار یہ برے لڑکے ہیں یا برے بچے ہیں، جی. یہاں جا کے بیٹھو، یہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، بالکل یہاں ایسا. کبھی سنا ہے؟ نہیں بالکل سنا. ایسا. لیکن جب ماں باپ کو اس پہ نظر رکھتے ہیں، جتنی وہ رکھ پاتے ہیں تو اتنا تو وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. بالکل سر. لیکن وہ بچہ اگر ٹوٹلی سوسائٹی سے کٹ کے رہے گا تو کسی بھی کام کا نہیں. کسی کام کا نہیں رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. پتہ ہی نہیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. جب وہ بچہ گھر میں رہے گا، گھر کی چار دیواری کے اندر رہے گا، تو اس کو نہیں پتا ہوگا. اس کا ذہن بھی محدود ہو جائے گا. بالکل، ذہن اس کا محدود ہو جائے گا. تو ماں باپ اس کو روکتے ہیں، ایک حد تک روکتے ہیں. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، بلکہ آپ کے ساتھ یہ ہوا ہوگا کئی بار کہ آپ گلی سے گزر رہے ہیں، آپ نے چھوٹے بھائی کو، بھتیجے کو دیکھا وہ کہیں کھیل رہا ہے، تو آپ نے اس کو بلا کے بولا ہوگا بیٹا ان کے ساتھ نہیں کھیلو. بالکل جی. یہ لوگ ٹھیک طریقے سے نہیں ہے، یا یہ بچہ بہت شرارتی ہے، گالیاں دیتا ہے، بہت گندی گندی، اس کے ساتھ نہیں کیا. یہ کیا پوائنٹ ہے؟ آپ اس کو بری سوسائٹی سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، برے لوگوں سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس کی تربیت بری نہ ہو. لیکن آپ اس کا بالکل گھر سے باہر نکلنا تو بند نہیں کر سکتے. اور اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو پھر وہ سوسائٹی سے کٹ جاتا ہے. جب وہ سوسائٹی سے کٹ جائے گا تو پھر جانا تو اس کو سوسائٹی میں ہی ہے. بالکل، محلے میں نہیں جائے گا. تو آپ اس کو اسکول تو بھیجیں گے. بالکل سر. مدرسے تو بھیجیں گے. محلے سے تو روک سکتے نا. اب آپ اپنے بچے کی تربیت کسی اسکول میں جا کے 24 گھنٹے یا 4 گھنٹے تو نہیں کر سکتے. بالکل. یا آپ اس کی کلاس میں بیٹھیں گے 4 گھنٹے؟ بالکل بھی نہیں بیٹھیں گے نا. ہزاروں کام ہوتے ہیں. ہزاروں کام ہوتے ہیں. اچھا، والدین اب کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی سوسائٹی چنتے ہیں اپنے لحاظ سے، جو ان کی سوجھ بوجھ ہوتی ہے اور جو ان کی فائنینشیل کنڈیشن ہوتی ہے اس کے لحاظ سے. سملرلی وہ اسی لحاظ سے ان کا اسکول یا مدرسہ چنتے ہیں. جی. ہر والدین اپنے بچے کے لحاظ سے بیسٹ سوچتا ہے. لیکن اب یہ اس اسکول کی ذمہ داری بنتی ہے، اس مدرسے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس بچے کے ساتھ ریئیکٹ کر رہا ہے. مین پوائنٹ از دیٹ. اور جو میں نے شروع میں کہا تھا، جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر ایک اولاد ایسی نکل رہی ہے یا ایک جنریشن ایسی ہے جو انتہائی بگڑی ہوئی ہے، تو آپ یہ بول کے اپنے آپ کو چھڑوا دیتے ہو یا اپنے دامن کو صاف کر دیتے ہو کہ یار یہ والدین نے تربیت ٹھیک نہیں کی. بالکل، یہ نسلی لوگ نہیں ہے. اکثر آپ کو یہ جملہ سننے کو ملے گا، یار انتہائی میں کہتا ہوں کہ بد اخلاقی والا جملہ یہ کہ یار یہ نسلی آدمی نہیں ہے. نسلی آدمی ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. بالکل. تو آپ تو پھر نسل پرست ہو گئے نا. بالکل. اور اس بچے کے اوپر تو سب نے افیکٹ کیا ہے، اس کے رشتے دار نے تو کیا ہے، اس کے ماں باپ نے بھی کیا ہے، نسل کا بھی افیکٹ ہے. آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سوسائٹی نے اس کے اوپر افیکٹ نہیں کیا؟ بالکل. کیا اس کے اوپر اسکول کے استاد اثر انداز نہیں ہوئے؟ بالکل. اگر ہوئے ہیں تو اس اسکول کو سوچنا چاہیے کہ جب وہ بچہ کالج میں جا کے، وہ جنریشن جو آپ کے اسکول سے پاس آؤٹ ہوئی ہے، اگر کالج میں جا کے وہ کسی غیر اخلاقی یا کوئی بھی ایسی جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرے اس ایکٹیویٹی میں وہ لگ جاتا ہے، تو اس اسکول کو اپنے اوپر نظر ڈالنی چاہیے کہ یار میں بچوں کے ساتھ کیسا ریئیکٹ کر رہا ہوں. بالکل سر. اور میں آپ کے اس چینل کے توسط سے یا اس انٹرویو کے توسط سے میں سامعین کو میں کہوں گا، ریکویسٹ بھی ہے، میری ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ ہر بندہ، مطلب میں اگر سوچوں اگر میرا بھتیجا بگڑ گیا کسی بھی وجہ سے، تو میں یہ نہ بولوں کہ یار میرے بھائی اور میری بھابھی نے اس کی تربیت صحیح نہیں کی، بلکہ میں یہ سوچوں کہ ہمارے خاندان میں کیا ایسی کمی رہ گئی یا ہمارے تربیت میں کیا ایسی کمی رہ گئی جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. بالکل. سملرلی اسکول والوں کو چاہیے کہ اپنے پاس آؤٹ ہونے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھیں. بالکل. ایون کہ آپ کے اسکول کے اندر جو لوگ ہیں، جو ابھی پڑھ رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی پہ بھی نظر رکھیں. سملرلی مدرسے والوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس ایکٹیویٹی پہ نظر رکھیں. اور پھر جہاں آپ کو بگاڑ نظر آئے تو پھر اس کا قصوروار آپ اپنے آپ کو ٹھہراتے ہوئے اپنی پوری روٹین کو چیک کریں، اپنے حصے کا کام کریں، اپنے حصے کا کام چیک کریں کہ ویئر از دا گیپ، وہ گیپ کہاں ہے. بالکل. اور ہم وہ چیز ہم صحیح کر نہیں پا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدرسے والے یا اسکول والے کہتے ہیں کہ جی ماں باپ کی تربیت ایسی ہے، سوسائٹی والے کہتے ہیں ماں باپ کی تربیت ایسی ہے. اچھا، ماں باپ کہتے ہیں جی ہم تو سارا دن گھر پہ ہوتے ہیں، ماں کہتی ہے میں سارا دن گھر پہ ہوں، باپ کہتا ہے میں سارا دن کام پہ ہوں. یہ تو اسکول کی تربیت کا نتیجہ. بالکل. یہ تو اسکول میں جا کے سیکھتا ہے، یہ تو مدرسے میں جا کے سیکھتا ہے. یا پھر سوسائٹی کے اوپر، سوسائٹی ماں باپ کے اوپر ڈال رہی ہے، ماں باپ اسکول کے اوپر ڈال رہے ہیں، اسکول یا تو معاشرے پہ ڈال رہا ہے، یا آس پڑوس پہ ڈال رہا ہے، یا فیملی پہ ڈال رہا ہے. یہ سارے ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی غلطی کو پہچانتے نہیں ہیں، اپنے گیپس کو پہچانتے نہیں ہیں، اور جب آپ اس کو پہچانیں گے ہی نہیں
بالکل تو آپ اس کو ٹھیک ٹھیک کیسے کریں گے, ریئلائزنگ ہے نا, یہ پوائنٹ. ایک چھوٹی سی مشینری کی بھی مثال دے دیں کہ مشین میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے یا کسی گاڑی میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے, جب تک آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ وہاں پہ کوئی گڑبڑ ہے تو آپ اس کو ٹھیک کیسے کریں. بالکل سر, جب تک آپ یہ نہیں مانیں گے کہ اٹس مائی مسٹیک, ماں باپ یہ سوچیں کہ یہ میری غلطی ہے اور وہ پھر پوری روٹین پہ نظر ڈالیں, معاشرہ یہ سوچے, اسکول مدرسہ یہ سوچے کہ یہ ہماری مسٹیک, پھر جب اس کے اوپر نظر ڈالیں گے, اس کو ایکسیپٹ کریں گے, تو پھر اس کو ٹھیک کریں گے. بالکل یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی کو کرنا چاہیے, اور سوسائٹی اس چیز کو مانتی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری جنریشن بہت زیادہ بگڑتی چلی جا رہی ہے, اسپیشلی جو نیو جنریشن ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے. اچھا, ایک چیز میں یہاں پہ اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس غیر اخلاقی چیزوں کو یا تو فیشن کا نام دے کر اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, یا پھر اپر کلاس ایکٹیویٹی کا نام دے کر اس کو ایکسیپٹ کیا